نہیں جاتے، اور ہم نے دیکھا آپ مدینے کے باہر بھی نہیں نکلتے، بات کیا ہے؟ تو سرکار امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا سنو سنو، میں اس لیے مدینے کے باہر نہیں نکلتا کیونکہ مجھے خوف ہے کہیں میں مدینے کے باہر نکلوں اور میری موت واقع نہ ہو جائے، اور میں مدینے کے باہر مرنا نہیں چاہتا، میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ مدینہ ہے؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا مکہ بھی ہے؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا مینا بھی ہے؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا مزدلفہ بھی ہے؟ ارے ان کو سب معلوم تھا، مگر پھر بھی انہوں نے مدینے کی آرزو اور تمنا کر کے دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں نبی سے محبت مکے سے بھی زیادہ کرو، کعبے سے بھی زیادہ کرو۔ سبحان اللہ۔ یہی ایمان کی کہانی ہے۔ اب سنو، اب بڑی لطیف بات سن لو مسلمانوں، اب بڑی لطیف بات سن لو مسلمانوں، آپ کو یہ باتیں بہت کم لوگ بتائیں گے۔ امام مالک پوری زندگی مدینے میں رہے، زور سے اللہ۔ مگر بڑی بات سن لو، پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ہوش سنبھالنے کے بعد پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہ مدینے میں پیشاب کیے نہ مدینے میں اجابت کی، پھر مدینے کے باہر بھی نہیں گئے۔ اجابت بھی نہیں کر رہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو حضرت امام مالک نے کیا کیا؟ مدینے کے حدود مقرر کیے، حدود مدینہ کہاں تک ہے اور کہاں مدینہ نہیں ہے، یہ اپنے حدود مقرر کیے۔ باؤنڈری ہوتی ہے، دیکھیں کرکٹ میچ میں آپ دیکھتے ہیں باؤنڈری بنی ہوئی ہوتی ہے، یہاں تک کیچ پکڑا تو آؤٹ، اس کے بعد پکڑا تو سکس، باؤنڈری ہوتی ہے باؤنڈری۔ تو حضرت امام مالک نے باؤنڈری مقرر کی، باؤنڈری مدینہ کہاں تک ہے یہ مقرر کر کے کیا کرے، وہ باؤنڈری کے اوپر آپ ایک پتھر رکھ دیے، پتھر باؤنڈری کے اوپر، وہ پتھر پہ بیٹھ کے ضرورت مدینے کے باہر کرتے تھے اور آپ پتھر پہ مدینے کے اندر بیٹھتے تھے، آپ پتھر پہ مدینے کے اندر بیٹھتے تھے، ضرورت مدینے کے باہر کرتے تھے، باؤنڈری پہ بیٹھ کے۔ اللہ اکبر، اتنا ادب کرے نبی کے شہر کا، نبی کے دربار کا، نبی کے شہر کا ایسا ادب کرے کر کے دنیا والوں کو بتائے، دنیا والوں تم جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہو، یہ محمد الرسول اللہ کسی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، وہ ذات کا تو ذات کا، ان کے دربار کا تو دربار کا، ان کے شہر کا ایسا ادب کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ دیے بزرگان نے، 1400 سال کی تاریخ میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ایسا۔ آپ بتاؤ نا بھائی، آج کل کے مولویوں کو چھوڑ دو، اس سے پہلے چلو کون لکھا رہے بھائی کتاب میں حضور کو علم غیب نہیں کہا؟ امام بخاری کہاں بولے حضور کو، امام اعظم ابو حنیفہ کہاں بولے حضور حاضر ناظر نہیں ہے، امام شافعی کہاں بولے حضور ہماری طرح ہے، امام احمد بن حنبل کہاں بولے حضور پاک کو پیٹھ کی پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے امام گزرے، کسی نے بھی حضور کے علم غیب کا انکار نہیں کیا، کسی نے بھی حضور کے حاضر و ناظر ہونے پہ بحث نہیں کی، اعتراض نہیں کیا، سب نے حضور کی عظمت کو منوایا، حضور کا ادب کیا، احترام کیا، تعظیم کی۔ سرکار بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی کو مدینہ پاک سے دکن کی طرف بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ اس زمین پر ادب و احترام سکھانے والی جامعہ کو قائم کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسی درسگاہ قائم کرو جو قیامت تک لوگوں کو دربار مصطفیٰ کا عشق مصطفیٰ کا درس دیتی رہے، جو لوگوں کو حدیث و قرآن بھی پڑھاتی رہے اور عقیدوں کو بھی حدیث و قرآن بھی۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، اٹھا کے دیکھ لو
کسی نے بھی نبی کی بے ادبی نہیں کی، کسی نے بھی نبی کی گستاخیوں کو پسند نہیں کیا۔